الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح ودعاء مستجابة وعمله مضاعف، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام حضرات درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس ستون دے پیچھے جتنے طالب علم ادھر سامنے کرو، اس دے پیچھے کو نہ بیٹھے طالب. محترم سامعین کرام اور میری معززہ و موقرہ ماں و بہنوں، بفضل اللہ تعالی
ہم گنہگاروں اور عاجزوں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک 3 رمضان المبارک کو نصیب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کی نماز ہم ادا کریں گے۔ اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک جمالی ہے اور دوسری عبادت جلالی ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کئی موتی آپ کے دامن میں، آپ کی جھولی میں، آپ کی جیب میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اللہ کی عبادت ایک جمالی ہے اور ایک جلالی ہے، کیونکہ اللہ کی صفتیں بھی 2 قسم پر ہیں، جلالی اہل التقوی اور جمالی اہل المغفرہ، ڈراتا ہے، مجھ سے ڈرو ڈرو، یہ جلال ہے، معاف کر دوں گا، یہ جمال ہے۔ اب اللہ رب العزت کی عبادت جب جمالی ہے اور جلالی ہے تو جمالی کی مثال ہے نماز، یہ جمالی عبادت ہے۔ احرام نہیں باندھنا پڑا، 14 گھنٹے کھانے پینے سے رکنا نہیں پڑا، 4 گھنٹے کی عبادت نہیں، 2 کی نہیں، گھنٹے کی نہیں، 10 15 20 منٹ میں نماز سے فارغ ہو گیا، تو یہ جمالی ہے، ہلکی سی، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ اور دوسری عبادت کی قسم ہے جلالی، جلالی جس میں جلال، تپش، سختی اور اس کی ایک دہشت، یہ جلالی، اس کی مثال ہے حج بیت اللہ۔ میں نے وہ نوجوان، وہ بوڑھے دیکھے ہیں اس دور میں کہ حیران ہو جاتا ہوں کہ علمی باتیں ان کے ذہن میں کیسے بیٹھ جاتی ہیں۔ کسی عالم کی بات علمی سنیں تو ان کے ذہن میں ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ یہاں ہی ایک نوجوان ایک دفعہ مجھے پوچھنے لگا کہ استاد جی تخلیہ اور تحلیہ تھوڑا سا فرق بیان کر دو، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو علمی بات ہے، مجھ سے سنی یا کسی سے سنی، کیسے اس نے یاد کر لی ہے؟ تو اب نماز یہ جمالی عبادت ہے اور حج بیت اللہ یہ جلالی عبادت ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے حج بیت اللہ جہاد ہے، صرف اس میں تلوار نہیں چلانی، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جمرات کو کنکریاں مارنی، پھر طواف زیارت، بڑا مشکل عمل ہے۔ تھوڑا سا فرق لگ گیا، دم لازم آ گیا، تو اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ حج جلالی عبادت ہے، نماز جمالی عبادت ہے۔ اب زکوٰۃ کو کس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں؟
اور روزے کو کس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ نماز جمالی ہے، زکوٰۃ بھی جمالی ہے۔ زکوٰۃ کو مشکل کام نہیں ہے، عشر کو مشکل کام نہیں ہے، اگر ایمان ہو کوئی مشکل نہیں، 40واں حصے دینا، 20واں حصہ دینا، 10واں حصہ دینا، ایک جمالی چیز ہے، بڑی آسان چیز ہے۔ تو یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو اٹیچ کرتے ہیں نماز کے ساتھ، یہ جمالی عبادت ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ روزہ یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے، کس کے ساتھ متصل ہے؟ یہ حج کے ساتھ ہے۔ حج بھی جلالی عبادت ہے اور روزہ بھی جلالی عبادت ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں کا مزاج بڑا جلالی ہے، غصے والا ہے، تو اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جلال کس کو کہتے ہیں اور جمال کس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کی دونوں صفتیں ہیں قرآن میں، اللہ اکبر، هو اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ آل ہے اس کا کہ اس سے ڈرا جائے، تقوی، اور اللہ آل ہے اس کا کہ پھر وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اللہ نے بہت رحمت بیان کی ہے، پھر رحمت للعالمین پہ نازل کیا، لیکن رب کائنات جب اس انداز کے ساتھ گناہگاروں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، ادھر فرما رہے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اور پھر فرما رہے ہیں میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے۔ انسان منتظر ہے، پتہ نہیں اللہ کیا فرمائے گا، جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت تم پہ حرام ہے، دوزخ میں جانا ہے، نہیں، یہ نہیں فرما۔ اے میرے وہ بندو جو جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، جتنے بڑے گناہ کیے حتیٰ کہ شرک کیا، توبہ کر لو، شرک چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ اگلی بات لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہیں گناہوں کی عادت ہے، مجھے معاف کرنے کی عادت ہے، میں معاف کر دوں۔ تو اللہ کی عبادت جمالی ہے، جلالی ہے، تو روزہ جو ہے نا یہ جلالی عبادت ہے، یہ اٹیچ ہے حج کے ساتھ، حج جلالی، روزہ بھی جلالی ہے۔ اور جلال کا فائدہ بنسبت جمال کے زیادہ ہوتا ہے سب فرض، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ آج بھی دیکھا حج سے فارغ ہوئی کیوم ولدت امہ، جیسے ماں نے آج جانا۔ اور روزہ اس میں جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے، جس طرح ساتھیوں نے ترتیب دیا ہے اس جمعے کا موضوع اصل تقوی ہے۔ روزے کا اصل مقصد وہ تقوی ہے، تقوی ہے۔ رات میں کچھ خطبہ میں ایک بات بیان کر رہا تھا اور آپ کے سامنے بھی وہی بیان کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ انسان کے جتنے اعضاء ہیں، جتنے اعضاء، ان میں یہ جو دل ہے نا، دل یہ بادشاہ ہے، باقی سارے دل کے خدام ہیں۔ ہاتھ خادم ہے، آنکھ خادم ہے، دماغ خادم ہے، پاؤں خادم ہے، کان خادم ہے، زبان خادم ہے۔ سمجھتے ہو خدام کیا ہوتا ہے؟ خادم ماننے والا، مطیع، فرما بردار، اور بادشاہ وہ بادشاہت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ سمجھنا، روزہ اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت، شاید یہ پہلے حدیث آپ نے نہ سنی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لو یعلم عباد، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے، اللہ فرماتا ہے، یہ سنانا حدیث جا کے گھروں، اگر میرے بندوں کو پتہ چل جائے کہ روزے دار کا ثواب کیا ہے، روزے میں کتنا اللہ کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے،
فرمایا پھر میرے بندے، میرے آقا نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تمنا کریں کاش پورا سال رمضان بن جائے۔ معمولی بات ہے، پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے۔ دیکھا نا جس طرح لیلۃ القدر کے بارے کیا فرما، ما لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ سمجھانے کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے عطا اللہ بندیالوی صاحب کو پہلی دفعہ مڈیالے میں بلایا، بھائی افضل 12 آدمی تھے ان کی تقریر میں، تعارف نہیں تھا، 12 آدمی بیٹھے ہیں تقریر میں۔ میرے بھائی عبدالغفور شاد مرحوم مغفور بڑے میرے دایاں بازو تھے، تو کہنے لگے لوگوں کو کیا پتا ہے کہ بندیالوی کیا چیز ہے، وہ خطیبوں کو سمجھ جاتے تھے، لوگوں کو کیا پتا ہے کہ بندیالوی کیا چیز ہے، پتہ چل جائے تو مدرسہ بھر جائے۔ یہ ذہن میں رکھنا، مولوی بے وفا نہیں ہوتے، با وفا ہوتے۔ کئی لوگوں کو اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں، ہم الحمدللہ انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو فرمایا رمضان کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، تم تمنا کرنے لگ جاؤ پورا سال 12 مہینے رمضان بن جائے۔ لیکن مجھے بتائیں ایسے بدقسمت بھی ہیں نا جو رمضان میں کہتے ہیں بس جلدی رمضان گزرے، تو معلوم ہوا ایمان کمزور ہے، رمضان کا تعارف نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے بارے میں فرمایا اتدرون لما سمی الرمضان، سبحان اللہ، اتدرون، تمہیں معلوم ہے رمضان کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ لما سمی الرمضان، اللہ اکبر، رمضان کا نام رمضان کیوں ہے؟ اب میرے آقا نے جو جواب دیا انسان حیران رہ جاتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا میرے آقا نے اپنے پاؤں مبارک پہلی سیڑھی پہ رکھے تو فرما آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ رکھے فرما آمین۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دعا کرنے والا نہیں تھا، آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو فرما نہیں، جبرائیل امین ایک بد دعا کر رہے تھے، میری عادت نہیں بد دعا کرنی، نہ میں کرتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا آپ آمین کہیں، آپ آمین فرمائیں۔ فرمایا پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، جبرائیل امین تمہیں نظر نہیں آئے، انہوں نے بد دعا دی، بدقسمت ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرا سکا۔ اب خود بتاؤ، بغیر عذر کے جو روزہ نہیں برداشت کر رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، ان سے ذرا پوچھیں اس بد دعا میں آتے کہ نہیں آتے؟ پھر اگر دعا کرنے والا جب دوسرا سن کے آمین کہتا ہے، دونوں کی ایک ہی چیز ہوتی ہے، وَلَا الضَّالِّينَ، امام نے پڑھی نا، مقتدی نے کہا آمین، دونوں کی دعا ایک ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہی، قرآن نے کہا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ حالانکہ دعا کس نے کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے تو آمین کہی۔ تو آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہو دل کا بڑا نرم، آ جائے غصہ اس سے تو لوگ کہتے ہیں کوئی وجہ ہے، اس سے تو کبھی غصہ نہیں آیا، آج کیوں غصہ آیا ہے، آج کیوں جلال میں آ گیا ہے؟ میرے آقا رحمت للعالمین ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے لاڈلے پیغمبر آپ کا دل بڑا نرم ہے،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ کا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ سے دور چلے جاتے، دوڑ جاتے۔ لیکن رمضان کی بے حرمتی کرنے والا، روزہ نہ رکھنے والا کتنا بدقسمت ہے کہ رحمت للعالمین آمین کہہ رہے ہیں، گویا خود بد دعا دے رہے ہیں۔ بدبخت ہے وہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کرے۔ ایک آدمی جو حج کرنے کے لیے جائے، مینا عرفات میں وقت ضائع کرے، مزدلفہ میں وقت ضائع کرے، تو لوگ کہیں کتنا بدقسمت ہے، کتنا بدقسمت ہے۔ دوسری سیڑھی پہ فرما میں نے پاؤں رکھا، جبرائیل امین نے بد دعا دی، بدبخت ہے وہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت کا مستحق نہیں بن سکا۔ میں نے زندگی میں وہ بدبخت بھی سنے ہیں، چونکہ آپ نہیں ہیں نا، آپ کو تعجب ہوگا، جنہوں نے ماں باپ کو تھپڑ بھی مارے ہیں، معاذ اللہ، ماں کو پکڑا ہاتھ سے اور باہر نکال دیا، باپ کو گھر سے باہر نکال دیا، وہ بدبخت بھی ہے۔ اور وہ خوش نصیب بھی ہیں، باپ نے قے کی الٹی کی تو ہاتھ آگے کر لیے کہ نیچے نہ گرے یہ قے اور یہ الٹی، وہ خوش نصیب بھی ہے جنہوں نے اپنی ماں الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، ان کے قدموں کے بھی بوسے لیے۔ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اتنا بدقسمت ہے وہ آدمی کے والدین ہیں پھر اپنی بخشش نہیں کرا رہا، سیدھی جنت گھر میں موجود ہے اور دوزخ بھی گھر میں موجود ہے۔ تو فرمایا بدبخت ہے وہ، بدقسمت ہے وہ کہ والدین کو پایا لیکن بخشش نہیں کرا سکا اپنی، والدین راضی نہیں گئے، بدقسمت ہے وہ انسان۔ فرمایا تیسری سیڑھی پہ جب میں نے پاؤں رکھا، جبرائیل امین نے کہا بدقسمت ہے وہ، بدبخت ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، محمد یا احمد یا کوئی نام، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے آمین کہی۔ آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ رمضان، پھر والدین، پھر درود شریف، ان تینوں کی بے حرمتی کرنے والا نبی علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو آخر کتنے برے انسان ہیں۔ پھر تھوڑا سا اس بات کو سمجھے، رمضان اور والدین اور درود شریف، سبحان اللہ، ان کا آپس میں کیا رابطہ ہے کہ رمضان پھر والدین پھر درود شریف؟ اس لیے کہ رمضان میں سمجھنا جلال ہے، پہلے میں نے آپ کو سمجھا رمضان میں جلال ہے وہ حج کی طرح، تو والدین میں بھی بعض اوقات جلال ہوتا ہے، یہاں رشتہ نہیں کرنا، یہ سروس نہیں کرنی، اس کے ساتھ کمپنی نہیں کرنی، اس کے ساتھ تعلق نہیں بنانا، اس سے دور رہنا ہے۔ وہ جو جلال ہوتا ہے ماں باپ کا، وہ ظاہری جلال ہوتا ہے، اس میں جمال بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ رمضان اور والدین کو اکٹھا کیوں کیا۔ رمضان میں جلال ہے، جلال، دہشت، سختی، تپش، اور آگے والدین میں بھی جلال ہے، ان کے مکہ مارنے سے، ڈنڈا مارنے سے، ان کا سخت لہجہ استعمال کرنے سے پریشان نہیں ہونا۔ ایک وقت آتا ہے رو رو کے دعائیں نکلتی ہیں۔ اچھا، یہ دو چیزوں کو اکٹھا کیا، پھر درود شریف کا ذکر اکٹھا کیوں کیا؟ سمجھنا، شاید یہ نقطہ کسی اور کے پاس آپ کو نہ ملے، یہ صدری نقطہ ہے، اللہ کے فضل سے الہامی نقطہ ہے۔ فرمایا جب تو رمضان جلال کی قدر کر لی ہے، والدین جلالی ہے قدر کر لی ہے، اب درود تو جمال ہے، تجھے پھر اللہ کا جمال مل جائے گا۔ جمال کہتے ہیں خوشخبری کو۔ تو رمضان میں کامیاب، والدین میں کامیاب، اب تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا اس میں۔ تو اس لیے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ رمضان کا نام رمضان کیوں ہے؟ صحابہ کرام نے تعجب کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیغمبر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا رمضان کا معنی کیا ہے؟ مٹا دینے والا، مٹا دینے والا، مٹا دینے والا، نیست و نابود کر دینے والا۔ تو فرمایا رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی سمجھو، اللہ کے نام دو قسم پہ ہیں۔ ایک نام ہے اللہ کے جن کے بارے میں حدیث میں آیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو نام ہیں تم بھی اپنی شان کے مطابق اس طرح ہو جاؤ۔ اور کچھ نام ہے جن میں اللہ سے تعلق بنا لو۔ میں نے کہا یا غفور، اللہ فرماتا ہے ہاں میں بخشش کرنے والا ہوں، تو بھی معاف کر دیا کر لوگوں کی غلطیاں۔ آپ نے کہا یا کریم، اللہ نے فرمایا میں کریم ہوں، تم بھی کرم کیا کرو۔ یہ تخلقوا باخلاق اللہ ہے۔ اللہ جیسا کوئی غفور کریم ہے نہیں، مقصد یہ ہے میں معاف کرتا ہوں تم بھی معاف کرو۔ اور معاف کرنا اپنے یا بیگانے کو اتنی بڑی اللہ رب العزت نے جزا رکھی ہے کہ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے بڑی یا چھوٹی غلطی اللہ حقیقی عزت عطا کر دیتے ہیں۔ آپ بے شک تجربہ کریں، کرنا نہیں چاہیے۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا، پریشان کیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر، نقد آپ کی عزت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے وہ عزت اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ اور اللہ کا جو نام ہے اللہ، جب میں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ فرماتا ہے ہاں میں اللہ ہوں اور الہ کوئی نہیں، الہ میں ہوں، تو پھر میرے ساتھ تعلق بنا لے۔ تو رمضان کا معنی ہی ہے گناہوں کو مٹا دینا۔ تو فرمایا تم بھی ایک دوسرے کی غلطیاں رمضان میں صلح کر لیا کرو، معاف کر دیا کرو ایک دوسروں کو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ ہمارے حافظے کو جوان رکھے، چاہے ہم بوڑھے ہو جائیں۔ حافظہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سب کو عطا کرے۔ میں نے بات شروع کی تھی، یہ دل بادشاہ ہے، یہ سارے اعضاء خدام ہیں، خدام ہیں۔ اب اس دل کی بادشاہت کیسے؟ کہتے ہیں نا فلاں کو چودھری بنایا فلاں لوگوں نے، فلاں کو علامہ بنایا فلاں لوگوں نے۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ہنستے تھے کسی دور میں کہ فلاں مولوی علامہ کوئی نہیں، اسے علامہ بنایا ہے فلاں آدمی نے، علامہ کہہ کے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ جو دل ہے اس کو بادشاہ کون سی چیز بنائے گی؟ کیسے یہ بادشاہ ہوگا؟ اب سمجھنا، اس کو بادشاہ بنانے والی چیز وہ روزہ ہے۔ کہتے ہیں نا یہ الیکشن میں کامیاب ہو گیا، چیئرمین بن گیا، یہ ناظم بن گیا، چودھری صاحب بیٹھے ہیں جی یہ فلاں کمیٹی کے ممبر ہے، فلاں کے چیئرمین ہے، فلاں وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے نا۔ اب یہ اس دل کی بادشاہت، اور خدا کی قسم جنید بغدادی، با یزید بستامی، شیخ عبد القادر جیلانی، مولانا احمد علی لاہوری، جی سید عنایت اللہ شاہ بخاری وغیرہ رحمہم اللہ تعالی، یہ لوگ بادشاہ تھے، اور بادشاہت ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی۔ اللہ کرے آپ کو نصیب ہو جائے یہ دل والی بادشاہت۔ جب اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ جاتی ہے، خدا کی قسم پورا جہان اپنا لگتا ہے، اور جب یہ نکل لگ جاتی ہے تو سب سے بڑا فقیر اور بھوکا انسان لگتا ہے۔ اللہ یہ دل والی بادشاہت عطا کر دے۔ قرآن مجید کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ او میرے خوبصورت بیٹے، جوان بیٹیاں، کاروبار، کارخانے، مارکیٹیں، گاڑیاں،
الیکشن سلیکشن سب میں کامیابیاں، فرما قیامت کے دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نفع دے گی الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس کا دل آیا بادشاہت کر کے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، آج اگر کسی کی اولاد نہ ہو نا، لوگ حقیر سمجھتے ہیں، بڑا برا فتویٰ ہے، غلط فتویٰ ہے، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہے، اسے اگر بدقسمت بدبخت کہو گے اور اللہ کی ناراضگی کے فتوے لگاؤ گے تو یاد رکھنا یہ فتویٰ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جائے گا۔ ام المومنین ہے، سبحان اللہ، ام المومنین ہے، 18 آیات ان کی صفائی میں آئی ہیں، سبحانک ھذا بہتان عظیم، جن کی صفت میں آیا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کی اپنی حقیقی اولاد کوئی نہیں۔ اللہ نے کتنی اولاد شاگردوں کی صورتوں میں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے بادشاہت جو ملتی ہے، اس دل میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت آ جائے، اور میں کہتا ہوں اس جیسا کوئی چودھری نہیں، ملک اور خان نہیں جس کے دل میں رب کائنات بادشاہت اتار دے۔ اب سمجھے، یہ دل یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہے، ہمارے اعضاء اس کے خدام ہیں۔ اب دل کو بادشاہ کون بنائے گا؟ سبحان اللہ۔ یہاں ایک آدمی بیٹھا ہے، میں نام نہیں لیتا، میں کہا کرتا ہوں مجھے خطیب بنانے والا فلاں ہے، طالب علم ہنستے ہیں، سادی وہ جاہل ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں نے زمانہ طالب علمی میں بھی 4 سال خطابت کی تھی، لیکن یہاں میں آیا تو اس نے تھاپڑا مار کے تسلیاں دے کے، ساجی ایسے تقریر کرو، آپ تو ایسے، آپ ایسے، اب ایسے، تو جاہل، لیکن میرے چھوٹے سے خطیب بنانے میں اس کا دخل ضرور ہے۔ اللہ ہر کسی کو اس کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ جو دل ہے، دل، اس کو بادشاہ کیا چیز بنائے گی؟ رمضان کیسے بنائے گا؟ اب سمجھنا، رمضان ایسے بنائے گا، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے بیٹھتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوم الصائم عبادت، یہ اب سنے گا نا روزہ کھانے والا تو پھر اسے قدر آئے گی۔ نوم الصائم عبادت ونفسه تسبیح ودعاؤه مستجابا وعمله مضاف۔ دل ہی نہیں کرتا کہ اس حدیث کو آدمی چھوڑے، اور آپ کا دل نہیں کرے گا کہ سن کے سیر نہیں ہوں۔ کیسے؟ معمولی مقام ہے۔ نوم الصائم عبادہ، روزے دار جب سو رہا ہو، بشرطے کہ نماز اور تراویح کا ٹائم نہ ہو، سو رہا ہو، بے شک باہر حدیث بیان کرنا۔ نوم الصائم عبادہ، روزے دار کا سو جانا بھی اللہ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ روزے دار تو وہ جوتیاں سیدھی کیا کرو ایک دوسرے کی، کیوں؟ یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، نہیں یار روزے دار ہے۔ کتنا مقام ہے؟ نوم الصائم، روزے دار کی نیند عبادت ہے۔ حالانکہ یہ مقام علماء کا ہے کہ عالم بعمل، دین کا خادم جب سو رہا ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج معاملہ رمضان میں کیسی رحمت آئی ہے۔ نوم الصائم عبادہ، اگلی بات وَنَفْسُ تَسْبِیحًا۔ کئی آدمی کی عادت ہوتی ہے نا، وہ خراٹے مارتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ان کی وجہ سے، یا سانس آرام سے چل رہا ہوتا ہے۔ روزے دار کے سانس کو حدیث پاک میں کیا کہا گیا؟ وَنَفْسُ تَسْبِیح، فرما روزے دار جب سو رہا ہے، سانس چل رہا ہے جلدی سے، آہستہ آہستہ، جس طرح بیماری میں یا صحت میں، فرما وَنَفْسُ تَسْبِیحًا، اس کا جو سانس چلنا ہے یہ تسبیح، اللہ کی تسبیح لکھی جاتی ہے۔
اس نے پڑھا سبحان اللہ، لکھ دو ثواب۔ اس نے پڑھا الحمدللہ، ثواب لکھ دو۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، ثواب لکھ دو۔ اس نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح کا ثواب لکھ دو۔ میرے اللہ، روزے دار سو رہا ہے، تو نے سونے کو عبادت بنا دیا ہے، کتنا تو رحیم ہے، اور اس کا ساتھ چل رہا ہے، کوئی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہی، وہ عورت سو رہی ہے، کوئی الحمدللہ نہیں نکل رہی، کوئی بزرگ سو رہا ہے، کوئی الحمدللہ نہیں نکل رہی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے روزے دار سے اتنا پیار ہے کہ نفسو تسبیح، اس کا سانس چلنا بھی میں تسبیح لکھ رہا ہوتا ہوں۔ منٹ میں کتنے سانس آتے ہیں؟ آدھے گھنٹے میں کتنے آتے؟ گھنٹے میں کتنے آتے؟ جتنی دیر سوئے گا سانس چلتا رہے گا، وہ تسبیح لکھی جائے گی۔ اس لیے ہم خطباء، علماء اور مجھ جیسے چھوٹے مولوی روتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ آدمی رمضان کے مہینے میں اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہو اور نبی علیہ السلام کی بد دعا کا مستحق بن رہا ہو کہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ جس نے روزہ رکھا اس کے لیے بھی سورج غروب ہو گیا، جس نے نہیں رکھا سورج غروب ہو گیا۔ جس نے تراویح پڑھی اس کے لیے بھی عشاء کا ٹائم گزر گیا، جس نے نہیں پڑھی اس کا بھی ٹائم گزر گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے حدیث میں سنیں، نوم السائی عبادہ ونفس تسبیح ودعاء مستجاب۔ یہ درجہ جو ملتا ہے نا بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ فلاں مستجاب الدعوات ہے، اور جو مستجاب الدعوات ہوتا ہے نا بہت بڑا اس کا عہدہ ہوتا ہے، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے۔ گجرانوالے میں میری نظر میں دو آدمی ہیں، ایک انتہائی غریب ہے مستجاب الدعوات ہے، اور ایک انتہائی امیر ہے لیکن مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات دعا کی، اللہ نے دعا کو رنگ لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں ایک بات یاد رکھنا، دعا کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بیٹھا ہے مستجاب الدعوات، دعا کی ہے مستجاب الدعوات، اللہ تجھے بیٹا دے، شادی کل ہوئی ہے، بیٹا 8-9 مہینے کے بعد آئے گا، اس کو نہ کہا کرو گے دعا قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی کو کہا اللہ تجھے حج نصیب کرے، ربیع الاول ہے، حج قبول ہو گیا، دعا قبول ہو گئی ہے، حج انشاءاللہ ذوالحج میں ہوگا، پہلے نہیں ہوگا۔ مستجاب الدعوات جو مستقل ہوتا ہے وہ بہت بڑا انسان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میری امت میں سے کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ آ جائیں تو کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی ویلکم نہیں کرتا، مرحبا نہیں کہتا، عالم و سالم و مرحبا نہیں کہتا، بخیر راغلے نہیں کہتا، آ جائے بس آ گیا، چلا گیا تو کوئی نہیں پوچھتا کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے، کدھر گیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے رب ذوالجلال دعا کو رنگ لگا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے زندگی میں ایسے لوگ دیکھے، اللہ پاک آپ کو بھی دکھائے۔ تو مستقل مستجاب الدعوات بہت بڑا رینک ہے، اور اس میں بڑا دخل ہے رزق حلال کھاؤ اور کھلاؤ، نظروں کی حفاظت کرو، کبیرہ گناہ سے بچو، اور تہجد پوری زندگی پڑھو اور پتہ بھی نہ چلے کہ یہ تہجد گزار ہے، اور امت کے خیر خواہ بن جاؤ اور رو رو کے امت کے لیے دعائیں کرو، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ لیکن رمضان میں کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ودعاء مستجاب، روزے دار کی دعا وہ مستجاب ہوتی ہے۔ اسے کہا کرو میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اس سنت پہ بھی عمل کرنا۔ آج شام تک کم از کم 5 آدمیوں کو آپ نے کہنا ہے، وہ جیسا بھی ہے، نبی علیہ السلام کی زبان اطہر پہ یقین کر کے روزے دار مرد و عورت کو کیا کہنا ہے؟ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ آپ مجھے بتائیں ہر حاجی کوئی جنید بغدادی اور باجزید بستامی ہے رحمہ اللہ تعالی، لیکن میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حاجی کو کہو میرے لیے دعا کرنا۔ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا اشرکنا یا اخی، ہے میرے چھوٹے سے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو معلوم ہوا جز وقتی یہ فضیلتیں مل جاتی ہیں تو جو روزے دار ہے کتنا خوش نصیب ہے۔ وَدُعَاءُ مُسْتَجَابًا، جو وہ دعا سچے دل سے کرتا ہے قبول ہوتے ہیں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ مجھے خطیب مانتے ہیں، استاد مانتے ہیں، آپ میری عزت کرتے ہیں، حالانکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں،
لیکن میں حدیث پہ عمل کرتی ہوئی سب کو کہہ رہا ہوں کہ شام اگر یاد رہا تو میرے لیے دعا کرنا، کہو انشاءاللہ حدیث پہ عمل ہو گیا، میں آپ کے لیے کروں گا، جس کا نام یاد، اس طرح سب کے لیے دعا کر دینا۔ لیکن یہ مقام کس وجہ سے ملا ہے؟ رمضان کی وجہ سے ملا ہے۔ وَدُعَاءُ مُسْتَجَابٌ، فرمایا روزے دار کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب شک نہ کرنا، بس میرے آقا نے فرما دیا نا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور پھر آخری ایک فضیلت بھی سن لیں روزے دار کے بارے میں، وَعَمَلُوا مُضَاف، وَعَمَلُوا مُضَاف، روزے دار کا جو عمل ہے، روزے دار کا جو عمل ہے، فرما اس کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کو تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے، میری مائیں بہنیں بھی سمجھ جائیں گی۔ کیسے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، عملہ مضاف۔ نفل پڑھے، یہ نفل پڑھ کے جایا کرو، تراویح کے بعد 2 نفل، پھر تہجد کے پڑھا کرو، حدیث سے ثابت ہے۔ رمضان غیر رمضان میں تہجد ہے، یہ نہ کہا کرو کہ رمضان مبارک میں تہجد نہیں ہے۔ تہجد تو ایسی عبادت ہے ہمیشہ کے لیے ہے، انشاءاللہ نفل پڑھا کرو، اور پھر سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ بھی پڑھا کرو۔ رو رو کے میں نے لوگوں کو کہا، آپ نے بھی کہا، اکثر لوگ جمعے کے بعد سنتیں نہیں پڑھتے، جمعہ ادھورا رہ جاتا ہے، تتمہ اور تکملہ ہوتا ہے، سنتیں پڑھ کے جایا کرو۔ تو فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، اور فرض کا ثواب 70 گنا۔ اور یہ بھی سمجھ لینا علماء طلباء اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے، 70 سے مراد 70 نہیں ہے، وَعَمَلُوا مُضَاف، روزے دار کا عمل کئی گنا اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ 70 سے مراد یہ نہیں کہ 60 کے بعد جو 70 ہے دہائی ہے، وہ نہیں، 70 سے مراد کثرت ہے، بہت زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ حدیث ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی کہ سونا عبادت، جی سونا اس کا کیا بن گیا؟ عبادت، اور اس کے سانس بن گئے تسبیح، دعا ہو گئی مستجاب، اور عمل کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ ذرا سمجھنا، یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہے، اس کو بادشاہ کون بنائے گا؟ عمران خان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا۔ فرعون کو بھی اس نے بنایا، خلفائے راشدین کو بھی خلافت اللہ نے دی ہے۔ ایک اسباب ہوتے ہیں ظاہری، لوگوں نے الیکشن میں کامیاب کیا، جو ہوا بادشاہ بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن اس دل کی اگر بادشاہت چاہتے ہو تو وہ بادشاہت دل کی کس کی ہوگی؟ جو رمضان کو رمضان سمجھے گا۔ اگر کوئی کہے استاد جی اس پہ ذرا کوئی قرآن کی دلیل دے دو، پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی دل کو بادشاہ بنانے والا رمضان ہے۔ تو قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ بڑا لطف آتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ کل شراب پی رہا تھا، آج اللہ توبہ کر دو۔ کل بدکاریاں کر رہا تھا، اللہ توبہ کر لیے۔ کل جھوٹ بول رہا تھا، اللہ آج تقویٰ آ گیا، میں آئندہ نہیں کروں۔ کل غیبت میں وقت گزار رہا تھا، آج توبہ کر لیے۔ کل بے پردگی تھی، نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا تھا، عورت تھی، گناہوں میں مبتلا تھی، اب کیا کر لیا؟ تقویٰ اختیار کر لیا ہے۔ دلیل سمجھ آئی ہے کہ دل کو بادشاہ کون بنائے گا؟ پھر یہ میرا ہاتھ دل کے تابع ہوگا، میرے پاؤں دل کے تابع ہوں گے، میری آنکھ دل کے تابع ہوگی، میرا دماغ میرے دل کے تابع ہوگا، میری خواہشات دل کے تابع ہو جائیں گی۔ لیکن وہ دل بادشاہ بنے گا رمضان کی وجہ سے، اور رمضان کا اصلی مقصد تقویٰ ہے۔ استاد جی تھوڑا سا اور بات کو کھولو۔ اب میں تھوڑا سا اور بات کو کھولتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ انگلی مبارک کی اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا 360 بت
काबा के अंदर पड़े और सब गिर गए। वजाल हक वज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे आका ने इशारा करके फरमा, अब देखना, ऐसे इशारा किया, अत्तक़वा हाउना, अत्तक़वा हाउना, अत्तक़वा हाउना, अत्तक़वा हाउना। तकवे का मकान ही है, तकवा इसमें मकी होता है। एक होता है ज़हरी सूफी, जिस तरह हम बने हुए हैं, आप लोग और मैं। सफ़ेद लिबास पहनने से तो आदमी वलीउल्लाह नहीं बनता है, टोपी अच्छी पहन ली, ऐनक अच्छी नहीं। एक होता है दिल का वली। अल्लाह फरमाता है मुझे वो चाहिए जो दिल का वली हो, और मेरे आका ने सारी बातें खत्म कर दी। अत्तक़वा हाउना, तकवा दिल के अंदर ला रे, तकवा दिल के अंदर ले आ, इस दिल का मकीन तकवा बन जाए। नहीं नहीं नहीं, ये गुनाह भी नहीं करना, ये गुनाह भी नहीं करना, ये गुनाह भी मैंने छोड़ दिया, ये गुनाह भी मैंने छोड़ दिया। अब दिल इतना मजबूत हो जाता है, तकवे वाले वोट मिल जाते हैं। जब तकवा वाला वोट मिलता है, अब दिल बादशाह बन जाता है। अब हाथ गुनाह नहीं करेगा, आंखें गुनाह नहीं करेगी, जी ज़बान गुनाह नहीं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ये शहादत नसीब हुई है। क्यों? इसमें भी मैं कुरान की आयत पढ़ने, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया था। वालज़महुम कलिमत तक़वा, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जा रहे होते थे, ये सिद्दीक है, फारूक है, उस्मान है, मुआविया है, हसन है, हुसैन है, फलां है, फलां है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कलमा वालज़महुम कलिमत तक़वा, तक़वा पीछे हाथ बांध के खड़ा होता था, इसलिए कि उनके दिलों में तक़वा था। यकीन करना, अगर यहाँ मुझे पता चल जाए ना, मेरा गुमान तो है कि सब कि किसके दिल में तकवा है, मुझे कोई बता दे तो मैं सब लोगों के सामने उसकी जूतियां सीधी करूंगा कि जिसके दिल में तकवा आ चुका है। अत्तक़वा हाउना, अत्तक़वा हाउना। फरमा ये तकवा यहाँ है, लेकिन इसका ततिम्मा कब होगा? जब रमज़ान में सही तरीके से रोज़े रखेगा। और एक और बात बताने लगूँ, आप समझ जाएंगे, याद भी रखना, रोज़े का काम क्या है? पता है रोज़े का काम क्या है? रोज़े का काम है इंसान में सलाहियत पैदा करना। सुबहान अल्लाह, इस बात को ज़रा समझना। रोज़े का काम ये सहरी इफ्तारी नहीं है सिर्फ, वो तो है ही है, लाजिम मलजूम है, लेकिन रोज़े का काम क्या है? यार फलां का काम क्या है? पढ़ा। फलां का काम क्या है? सौदा बेच। फलां का काम क्या है? सफाई कर। फलां का काम क्या है? खिदमत कर। आओ, रोज़े का काम है इंसान के अंदर सलाहियत पैदा करना, और वो सलाहियत पैदा करना क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, के इंसान के अंदर तकवा आ जाए। वो खुश नसीब है कि तीसरा रोज़ा है, कबीरा गुनाह से भी तौबा कर चुके हैं, सगीरा से भी ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और वो बदकिस्मत भी है, तीसरा रमज़ान है तो कई गुनाह कर रहे हैं। तो रोज़े का काम है सलाहियत पैदा करना, तेरे अंदर सलाहियत आ जाए। ये बात ये ना करना मैं नई बातें करता हूँ, पुरानी ज़रूरी हो तो करनी पड़ती है। बड़ा लुत्फ़ आता है अफ़गानिस्तान में जिहाद हो रहा हो, कश्मीर में हो रहा हो, ओद में हो रहा हो, बदर में हो रहा हो, हुनैन में हो रहा हो, है ना, मज़ा आता है। लेकिन जो इंसान का जिहाद शैतान के साथ चलता है, गुनाह पे मर्द औरत कादिर है लेकिन वो गुनाह नहीं कर रहे, और वहाँ हाथ में तलवार भी नहीं है, रिवाल्वर भी नहीं है, कलाशन कोप भी नहीं है, एक चीज़ है, अत्तक़वा हाउना, अत्तक़वा हाउना। क्या है? हल में मुबारिज़, हल में आ इब्लीस, आ नफ्स, करा मुझसे गुनाह, तू नहीं करा सकता, इसलिए कि मेरे दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ चुकी है। और जिस दिल में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाती है, वो फिर दिल बादशाह बन जाता है, वो बादशाह करता है। हाथ की क्या जुर्रत की गुनाह करे, पाँव की क्या जुर्रत की वो गुनाह करे, कान की क्या जुर्रत की वो गुनाह करे, आँख की क्या जुर्रत की वो गुनाह करे। अल्लाहु अकबर, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। और दिल की और ज़बान की क्या जुर्रत की वो गुनाह करे।
لیکن تقوی روزے میں یہاں آنا چاہیے، صلاحیت پیدا ہو جائے، گناہ سے نفرت۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی علیہ السلام نے دعا کی اور پوری امت کے بارے میں کی، اللہم حبب الینا الایمان، اللہ دل میں ایمان کی محبت ڈال دے، وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں میں خوبصورت بھی کر دے جی، وکرر الینا الکفر، کفر سے ہماری نفرت ہو جائے، والفسوق والعصیان، گناہ سے ہماری نفرت ہو جائے، واجعلنا راشدین، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ ناراض نہ ہونا، راضی رہنا، زندگی کا پتہ نہیں، میں سمجھا رہا ہوں، اگر اس میری بات کو سمجھو گے ایک دفعہ سب شرمندہ ہو جاؤ گے، جب عمل کرو گے تو انشاءاللہ فرشتے بھی مبارک دیں گے تمہیں۔ تقوی آیا دل میں رمضان کی وجہ سے، اب نیکی سے محبت ہے، گناہ سے نفرت ہے، بس صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ اب تو انشاءاللہ مڈیالہ میں رہ کے، گجرانوالہ میں رہ کے، لاہور میں رہ کے، دیہات میں رہ کے انشاءاللہ تو بادشاہت کرے گا، تیرے اعضاء تیرے خدام ہوں گے، فرشتے حیران ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ والا نیکیاں لکھتا رہے گا، بائیں ہاتھ والا خاموشی سے بیٹھا رہے گا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کاش کہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، سحری بڑی اچھی، افطاری بڑی اچھی، جمعے میں چندہ دیا بڑا اچھا، نہیں، تقوی کو لے آؤ، تقوی ہاؤنا، تقوی ہاؤنا۔ جب یہاں آئے گا وہ نوجوان در جوانی توبہ کردد شیوہ پیغمبری، تو جوانی میں اللہ کا ولی ہوگا، اور بڑھاپے میں ولی بننا بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن جوانی میں مرد و عورت جب ولی اللہ بن جائے، گناہ چھوڑ دے، لعلکم تتقون، خدا نخواستہ جوانی بھی جنازہ نکلا اور ملائکہ بھی جنازے میں شرکت کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی برکت سے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ سناتا ہوں پھر ختم کرتے۔ ایک حدیث میں رات پڑھ رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے عجیب بات روزے کے بارے میں فرمائی، ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانہ۔ سبحان اللہ، اس کو سمجھو ذرا حدیث کو۔ میں نے بھی حدیث ان سے پڑھی ہے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی، انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے پاس۔ تکبر نہیں، فخر نہیں، مجھے ناز ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے جن بزرگوں سے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ پڑھی، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے انور شاہ کاشمیری سے پڑھا، الحمدللہ مجھے حدیث کا تعارف ہے۔ فرمایا ان الصوم امانہ، یہ روزہ اللہ کی امانت ہے، فلیحفظ احدکم امانہ، میرے امتیوں امانت میں خیانت نہ کرنا، غیبت خیانت بنے گی، جھوٹ خیانت، نظر کی حفاظت نہیں خیانت، گناہ کرنا یہ خیانت، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ چوری صاحب یہ امانت ہے، مجھے عید کے دن واپس کر دینا، استاد جی یہ امانت ہے کل مجھے دے دینا، حاجی عبدالرشید صاحب یہ 10 لاکھ آپ امین امانت رکھ دیں واپس کر دینا، یہ روزہ امانت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ان تؤدوا، امانت کو ادا کرو اس کے آل کی طرف، اس کو واپس کرو، بالکل اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو مزہ تب آتا ہے جب افطاری کے وقت اللہ کی طرف جا رہا ہو، روزہ الیہ یصعد کلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کلمہ طیب اللہ کی طرف جاتا ہے، نیک اعمال بھی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ میرا اور تیرا اور پوری امت کا روزہ جا رہا ہو، یہ امانت جا رہی ہے، یار رکھنے والے نے کوئی خیانت تو نہیں کی، یار غیبت بھی کوئی نہیں، فرشتے کہتے ہیں، جھوٹ بھی کوئی نہیں، بد نظری بھی نہیں ہے، چغلی بھی نہیں ہے، منافقت بھی نہیں ہے، حسد اور کینہ بھی نہیں۔ چلو جی اس امانت کو پھر اللہ کے پاس پہنچا دو، ان الصوم امانۃ فلیحفظ احدکم امانتہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج ہمارا موضوع کیا تھا؟ روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ بس تقوی آ گیا تو مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر تقوی نہیں آیا تو مقصد حل نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے 5 چیزیں روزے کو توڑ دیتی ہیں، یہ کو ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، رٹا لگا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں، نہیں سننا، 5 چیزیں روزے کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ یہ استاد جی جگر کا مریض ہے نا بیچارہ، گردوں کا مریض ہے، اندر سے ختم ہو چکا ہے، تو روزہ سامنے سے نہیں اندر سے باطناً روزہ ختم ہو جاتا ہے۔
وہ 5 چیزیں کیا؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے حدیث لکھی ہے، قسم احیاء العلوم میں، فضائل میں حدیث ہے. کیا؟ پہلی چیز ہے الکذب، جھوٹ بولنا روزے کو کھوکھلا کر دیتا ہے. والغیبہ، غیبت کرنی، فلاں ایسے فلاں ایسے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، عورتوں کو بھی ہدایت دے. والنمیمہ، چغلی، اس نے تیرے بارے یہ کہا، اسے کہا، اس نے یہ کہا، یہ روزہ کھوکھلا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے. والیمین، جھوٹی قسم اٹھانا، خدا کی قسم، خدا کی قسم. اس کا وبال ہوتا ہے، بڑی جلدی آتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور فرمایا والنظر بالشہوہ، نظر کی حفاظت نہ کرنا. آپ مجھے بتاؤ کون ہے جو دعوے سے کہے چلو جی جھوٹ نہیں ہے مان لیتے، غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، جھوٹی قسم سے بچے گا اور نظر کی حفاظت کرے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو میرے آقا نے فرمایا خمس یفطر للصائم، یہ 5 چیزیں روزے کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں. لعلکم تتقون، یا اللہ جس طرح تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اللہ ہمارے دل تیرے ہاتھ میں ہے. یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، یا محرک القلوب، یا ودود، اللہ ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پھیر کے اللہ دین پہ پکا کر دے، اس میں اپنی اور پیغمبر علیہ السلام اور آخرت کی محبت ڈال دے، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ التقوی ہاؤنا. آقا نے اشارہ کر کے کہا، ہم نے کہا آقا علیہ السلام کی بات مانی، او لوگوں میرے دل میں تقوی، میں نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم سارے کہیں او لوگوں میرے دل میں تقوی آ گیا ہے، تقوی آ گیا ہے. تقوی نشانی کیا ہے یار؟ اس نے گناہ چھوڑے، اس نے گناہ چھوڑے تو تقوی ہے، تو گناہ کو کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ رہا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اگلا جملہ